بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اس مہینے کا جو مبارک نام رکھا گیا محرم الحرام، کہ یہ قابل احترام مہینہ ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ آگے ایک نقطہ دیا گیا کہ جیسے ایک دن کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی نیت، نیا عزم، نیا ارادہ کرو، ایسے ہی محرم کے اندر آ کے یہ آغاز دیا گیا کہ اس مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے سے، آپس میں تنازع اور اختلاف سے بچو، اور اس کو بنیاد بنا کر پورا سال اختلاف اور لڑائی سے بچتے رہو۔ سبحان اللہ، کیا اچھی آپس کا جوڑ۔ جی آپ دیکھیے جو ہمارے عیسوی جو کیلنڈر ہے، اس میں جب یہ ختم ہوتا ہے تو عموماً ایک بڑا آج کل جیسے کہ ایک فیشن چل نکلا ہے، جب 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے کہ جی نیا ریزولوشن کیا ہے نئے سال میں، آپ کیا کریں گے؟ وہ صبح لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ یہاں پورا مہینہ جو ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے امن سے رہو، کس طریقے سے محبت سے رہو۔ سبحان اللہ۔ پھر 4 مہینے حرمت والے 4 مہینے رکھے گئے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شکار تک، جس میں شکار تک بھی وہاں پر منع کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ایسے سے واقعات نمودار ہوئے کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپس میں جدا ہو گئے، اور والد محترم رو رو کے ان کی حالت غیر ہوگی، حتیٰ کہ نابینا ہو گئے۔ تو جو آپس میں ملاقات اللہ نے کروائی، غموں کو دور کروایا، تو وہ اسی ماہ مبارک کے اندر کروایا۔ ایسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کو خلافت کے تخت پر بٹھایا گیا، تو وہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر بٹھایا گیا۔ تو اس ماہ مبارک کو جو 4 چاند آ کے لگائے، وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے شہادت کا اور پورے خاندان کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس کی نسبت سے اس کو آ کے لگے، اور یہاں پر آ کے ایک بہت بڑا میسیج اور پیغام دیا کہ جیسے انہوں نے اس ماہ مبارک کا تقدس اور احترام سامنے رکھتے ہوئے اپنا سارا خاندان کٹوانا تو گوارا کر لیا، لیکن ظالم کا ساتھ دینا اور ظلم کو برداشت کرنا اس کو گوارا نہ کیا، اور یہ پوری امت کو پیغام دیا کہ اگر ہمارے قدموں میں آنا چاہتے ہو، ہماری ترتیب پہ آنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ اپنا حشر کروانا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس مہینے میں یہ عزم، یہ نیت، ارادہ کر کے پورا سال ایسے چلنا ہوگا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ایک بڑی اہم بات میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ابن زیاد جو اس لڑائی کا اور سارے معاملے کا سرگنا تھا اور ظلم کی انتہا پہ پہنچا، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل عرض کریں گے، لیکن جب اس کی باری آئی اور حضرت امام کی بارگاہ میں پہنچا بھاگتا ہوا، اور اس کا پیاس کی وجہ سے اس کا جیسے کہتے ہیں سانس اکھڑ رہا تھا اور عجیب حالت تھی، جیسے مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو حضرت امام صاحب کے پاس پہنچا، خیمے کو، پردے کو چاک پیچھے کیا، تو امام صاحب پہ جب نظر پڑی تو شرما گیا اور جھجک سی آئی کہ میں ان سے پانی مانگوں، جو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، تو ڈرتے ڈرتے کہا حضرت مجھے پانی نوش فرما دیجئے، پانی عطا کر دیجئے۔ تو امام نے کٹورا بھر کے پانی کا عطا کیا، اور پھر اس نے کہا جی دوبارہ اور پانی عطا کر دیجئے، پھر پانی پیش کیا، پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے پانی مانگا، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ تیسری مرتبہ پانی پینے کے بعد کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو ابھی تک ضبط کیے ہوئے تھے، اب برداشت نہ ہو سکا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ موٹے موٹے آنسو نکلے۔ کہا ظالم تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں جس ظالم نے ہمارے دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کر دیا، ہماری خواتین کو بھی گھروں سے بے گھر کر دیا، ہمارے سارے خاندان کو کاٹ دیا۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ پھر آپ یہ سلوک کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے پاس آئے تھے، تو جو تمہارا خاندان تھا، تم نے اس حساب سے جو تمہاری ریت تھی تم ویسے پیش آئے، آج تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے، جو ہمارے خاندان کی ریت ہے ہم ویسے پیش آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا، تو محرم کے اندر ان کا ذکر خیر کیے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی آغاز ہی نہیں ہوتا، ابتدائی وہیں سے ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان میں یہاں تک فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر فاروق کو، سارے صحابہ مرید رسول ہیں، یہ واحد ہیں کہ مراد رسول، سب مرید بن کے آئے، یہ آقا کی مراد بن کے آئے کہ دعا مانگی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد اسماعیل ہیں، مراد خلیل اللہ ہیں، وہ 4000 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، اور یہ رات کو دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ
کہ دونوں عمروں میں سے جو تجھے پسند ہے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام، ابو جہل کی طرف اشارہ دیا، تو ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، حالانکہ اسلام کی برکت سے سب کو عزت ملتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان کی برکت سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ ہستیاں آپس میں خاندان نبوت سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ چونکہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابہ ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کو وظیفے میں کم اور حضرات حسنین کریمین کو زیادہ دیا، بالکل بڑا تاریخی واقعہ، بڑا عجیب واقعہ، تاریخی واقعہ، تو بیٹے نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھوں گا کہ آج کے اس درس میں یہ پیغام دینا کہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے تھے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم اور ان کی غلامی اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جیسے صحابہ اور اہل بیت عظام ایک تھے، آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو بیٹے نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ آپ ان کو زیادہ دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں، تو آگے سے جواب دیا حل ابو کا مثل ابیہم، تمہارا والد ان کے والد کی طرح ہو سکتا ہے، حضرت علی کی طرف اشارہ، حل امو کا مثل امیہم، کیا تمہارا والد، ہاں کیا تمہاری والدہ ان کی والدہ فاطمہ جیسی ہو سکتی ہے، حل جدو کا مثل جدیہما، کیا تمہارے نانا حضرت حسین کے نانا جیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کے غلاموں میں سے ہیں، اللہ ہم سب کو اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو حسنین کریمین تشریف لائے، ساتھ حضرت فاطمہ اور شیر خدا یہ بھی تشریف لائے، تو آپ نے یوں چادر دی، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے جو محبت کرے اللہ آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنائے، اور جو بھی قیامت کی صبح تک دلی طور پہ ان سے محبت کرے اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ اور اس کے اوپر جو آپ نے بات فرمائی کہ صحابہ کرام کا جیسے اہل بیت سے محبت تھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی جو صحابہ سے محبت تھی، اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ 10-15 سیکنڈ ہے اگر آپ مختصر۔ حضرت حسین کے پاس ایک عراق سے بندہ آیا اور آ کے کہنے لگے شیخین کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں کچھ اس نے برا بلا کہا، تو آگے سے جواب دیا کہ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، قرآن نے 3 طبقے بیان کیے، جنہوں نے ہجرت کی کیا تو ان میں سے ہے، کیا نہیں، کہا وہ ان میں سے تھے، یا جنہوں نے نصرت کی انصار بنے کیا تو ان میں سے ہے، کہا نہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں، کہا وہ ان میں سے تھے، اور تیسرا طبقہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو صحابہ کرام تھے، چاہے انصار تھے چاہے مہاجرین تھے، ہم ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے، تو تجھے بھی اسی میں رہنا چاہیے۔ قرآن نے چوتھا طبقہ کوئی نہیں بیان کیا۔ بہت بہت شکریہ۔